بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اللہ تعالیٰ نے مور اور سانپ کو جنت سے کیوں نکالا، آج کی اس ویڈیو میں اس حوالے سے بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا۔ وہ دونوں جنت میں بہت خوش و خرم اور پرسکون زندگی گزار رہے تھے، بہت ہی مزیدار پھل اور لذیذ میوے کھایا کرتے تھے۔ لیکن ایک اناج جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کھانے سے منع فرمایا تھا، وہ اناج گندم تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی تھی۔ تو شیطان چاہتا تھا کہ کسی بھی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دے۔ لہٰذا جب شیطان کو خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو گندم کے علاوہ تمام میوہ جات کھانے کی اجازت ہے، تو شیطان نے سوچا کہ کیوں نہ حضرت آدم علیہ السلام سے اپنا بدلہ لیا جائے۔ تو شیطان انتقام کی آگ دل میں لیے جنت کے دروازے پر آ کر بیٹھ گیا، اور 300 سال تک شیطان وہاں بیٹھا رہا تاکہ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے اور شیطان اس سے بات کر سکے۔ پھر ایک دن اچانک مور جنت سے باہر آیا۔ شیطان نے مور کو باہر آتے ہوئے دیکھا تو شیطان بہت خوش ہوا۔ پھر شیطان نے اپنا بھیس بدل کر مور سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ مور نے جواب دیا کہ میں مور ہوں۔ پھر مور نے کہا کہ تم کون ہو؟ تو شیطان نے جھوٹ بول کر کہا کہ میں ایک عالم فرشتہ ہوں اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی جنت کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ تو پھر شیطان مور سے کہنے لگا کہ کیا تم مجھے جنت میں لے جاؤ گے؟ اگر تم مجھے جنت میں لے جاؤ تو میں تمہیں 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس کی وجہ سے تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، بیماری نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جنت میں ہی رہو گے اور ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی۔ شیطان کی یہ باتیں سن کر مور لالچ میں آ گیا اور پھر کہنے لگا کہ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت کے اندر لے جاؤں، مگر میرا ایک دوست ہے جو تمہاری یہ مدد کر سکتا ہے۔ پھر مور سانپ کے پاس آیا اور اس کو ساری بات بتائی۔ سانپ یہ باتیں سن کر بہت خوش ہوا اور وہ بھی شیطان کی باتوں میں آ گیا، اور پھر سانپ شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہو گیا۔ اس طرح شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ جنت کے تمام فرشتوں کو معلوم تھا کہ شیطان یہ چال چل رہا ہے اور جنت میں آ چکا ہے۔ پھر فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ شیطان کو ابھی جنت میں ہی رہنے دیا جائے۔ تو فرشتے اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر رک گئے۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کے پاس جا کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ دونوں ہی شیطان کو پہچان نہ سکے، کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ شیطان کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں ہمیشہ جنت میں رہیں اور ہمیشہ خوش رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بات بہت غور سے سنی۔ شیطان نے کہا کہ اگر آپ میری بات مانیں گے تو آپ کو جنت کی اور بھی سہولتیں ملیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ اگر آپ دونوں گندم کا دانہ کھا لیں تو آپ دونوں کو ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی اور آپ ہمیشہ کے لیے جنت میں ہی رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں اللہ کا خوف غالب آ گیا اور انہوں نے ایسا نہ کیا۔ لیکن اماں حوا علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئیں اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اس بات پر راضی کر لیا۔ پھر اس کے بعد دونوں نے گندم کا دانہ چکھ لیا۔ گندم کا دانہ چکھتے ہی ان دونوں کے سطر واضح ہو گئے اور وہ دونوں اللہ تعالیٰ کے خوف سے کانپنے لگے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتار دو، اور اس طرح ان دونوں کو زمین پر بھیج دیا گیا۔ دوستو، جن خوبصورت پاؤں سے مور شیطان کو جنت میں لے کر آیا تھا، وہ خوبصورت پاؤں اللہ تعالیٰ نے مور سے لے لیے، اور سانپ جو شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر لایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ کی خوشبو چھین کر اس میں زہر ڈال دیا گیا۔ اس طرح مور کے ساتھ ساتھ سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ تو پیارے دوستو، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کی
آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔